not be altered. اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو کانسٹیٹیوشن سے آپ بتائیں, کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشن میں ڈیل کر رہے ہیں, کہ کیا کانسٹیٹیوشن نے کوئی بار لگایا کہ پارلیمنٹ has no authority to make law which is inconsistent with the rules framed by the Supreme Court. ایسا کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے تو then not. بتا دیں کیا ایسا. Let's put it another way. If there is no bar, there is no permission also. And this is what we are arguing since morning, that there is no permission for the parliament to make the law. ہم واپس اس پہ آ جاتے ہیں. If there is no specific bar, there is no permission at all. Your Lordship, there is a way to look at the constitution. ہم واپس 199 میں آتے ہیں. Opening words ہیں, the rules must be subject to and the constitution And the law. But who will make rules تابع ہیں قانون کے, اور قانون 142 میں بتایا گیا پارلیمنٹ کا کام ہے to make law. میں نے شروع میں ایک آرگیومنٹ دیکھیے آپ ذرا آپ بات کی دیکھیں, وہی بات بنیادی بات وہیں ٹھہرتی ہے. ادھر ہی ہے سر. آپ سن رہے تو لینا وہ جو اعجاز صاحب کا سوال تھا. دیکھیے اگر یہ قانون میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ غیر آئینی ہیں تو ان کو تو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے, مگر اعجاز آپ کا سوال اپنی جگہ ہے. وہ آپ سوال وہ تو آپ نے بالکل نظر انداز کر دیا کہ وہ بنا سکتے ہیں یا رولز یا نہیں, وہ آپ ہاں یا نہ جواب دے دیتے ہیں ہمیں, اور چلیں پھر اگر یہی جواب ہے تو ہم سن لیں گے. سر میں نے جواب تو دیا تھا اس کا, آپ کہتے ہیں نہ ہاں بس. سر میں نے تو لا سے سائٹ کیا ہوا ہے. ہم آپ کو آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں چیزیں. میں نے تو جواب دیا ہوا ہے جناب کو. اگر نہیں ہے تو نہ کریں, کسی اور کو موقع دیتے ہیں. میں نے تو سر جواب دیا ہوا ہے کہ وہ نہیں چھوڑیے نا, پھر آپ روسٹر میں اگر آپ کو کوئی وہی باتیں اگر ہم سے اگری یا ڈس ایگری کریں گے. اور بتا دیتا ہوں سر, ذرا جلدی کر لیں پلیز. سر دس لا affects brevity is the soul of wit. Absolutely. Thank you for agreeing. For a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance. Please, اب یہ بات کتنی دفعہ کر چکے ہیں, trichotomy of powers کی. Sir, نہیں, میں that's a different point. After 18th constitutional amendment, the Chief Justice, جو پرانا concept تھا Chief Justice is first among the equals, has gone away, because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed or prescribed for the Honorable Chief Justice. You are just waffling. You are not articulating any contention. This is what I am saying. I mean, it's obvious. It's written there. What's so profound here? Uske Constitution ke consequences hai na. Hassan, we will not permit this. ہر چیز کا ایک سر میننگ ہے نا. آپ اس کو دیکھیں تو وہ بات آ جائے گی نا کہ سپریم کورٹ کے جو فنکشنز ہیں, سپریم کورٹ کے آفس کو آپ اس طریقے سے تھرو اے سب کانسٹیٹیوشن لیجسلیشن نہیں کر سکتے. ہے نا, کوئی مزید بات کر لیں نا, مزید کوئی پوائنٹ کر لیں, وہی آپ بات 6 دفعہ کریں گے. سر کانسٹیٹیوشن آف دا بینچز جو میں نے کیس لا از دا سول پریروگیٹو آف دی آنریبل چیف جسٹس, اور اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جو ایک اٹس اے بیسک پرنسپل آف کانسٹیٹیوشن سسٹم, میں نے کیس لا آپ کو دے دیا ہے. اینڈ مائی لاسٹ پوائنٹ جو اپیل کے اندر میں نے آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اپیل 185 کے اندر دیکھیں اس پہ آپ نے بالکل بات نہیں کی, اور منصور صاحب نے یہ بات کی تھی. اس قانون میں 2 چیزیں ہیں. نام تو اس کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے, مگر ایک رائٹ بھی کریٹ کر رہی ہے, رائٹ آف اپیل. وہ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. اس کا نام شاید ہو سکتا تھا ذرا کچھ اور, مگر یہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کو نہیں کر رہی ہے, ایک سبسٹینٹیو رائٹ بھی کریٹ کر رہی ہے. ادھر اس پہ آپ کو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں؟ جی سر, اس میں پھر 185 پڑھ لیجئے. ہم نہیں پڑھیں گے, اپنی رائے دیجیے نا. نہیں حسن صاحب, اس میں اس کے لیے اگر آپ انٹری 58 ایک سیکنڈ پڑھیں گے. جی سر, انٹری 58 سر, اس میں ایک سوال ہے آپ سے, اگر آپ جواب دیں. انٹری 58 ذرا پڑھیے گا تو پھر سوال ہے. Which under the Constitution are within the legislative competence of Majlis al-Shura or relate to the Federation. 55 sir. 55 are jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized
by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں, کیا معنی ہے اس کے؟ انلارجمنٹ ہے یا یہ سب وہ ہے ریٹریکشن ہے؟ اور خاص طور پہ جو ٹو دی ایکسٹینٹ بائی دی کانسٹیٹیوشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن, ان کے کیا معنی ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. آپ دیکھ سوال تو یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں محسن احسن, سوال یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس طریقے سے ہو سکتی ہے جس طرح یہ کی گئی ہے, سر یہ اور اس کے جو یہاں پہ رپورٹ مانگی گئی تھی کہ وہ کن سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے, وہ رپورٹ آئی ہے ابھی تک؟ وہ رپورٹ ہی نہیں آئی ابھی تک. سر دیٹس اے ڈفرنٹ کوشچن. میرا اس میں میں نے تو آرگیو کیا ہے, وہ آپ کہیں میں نے نہیں آرگیو کیا. معنی آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ سر اینٹری 55 کے اندر ہاؤ یو انڈرسٹینڈ اینٹری 55. This relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in this list and to such extent as it expressly authorized. So it has to be expressly authorized by or under the Constitution. کیا معنی؟ اس کا مطلب ہے کہ Constitution اس کو authorize اسپیشلی کرے گا تو وہ چیز آئے تو گی. بائی ہو گیا نا, انڈر دا کانسٹیٹیوشن کا کیا مطلب؟ Sir, which is by or under means کہ Are you interchangeable words and under doesn't add anything? Is that what you're saying? No, sir. They can take this question with a level of seriousness. Don't just sort of flip-flop the question like that. It's a very important case. You give it the, you're just agreeing, disagreeing. My Lord has asked a very specific question, and under what does it add? Say nothing, say something, what does it add? Sir, by or under the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution, which would your lordship would deduce through an interpretation. Are they Could also interchangeable be terms? included in that. That Because doesn't- by it the does- Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. No. You see, enlargement, the But word, it- but it آپ relates جواب تو to- دیں نا پہلے سوال. Sir, اس دیکھیں کا آپ سے پوچھا ہے نا بائی اور انڈر کیا؟ انڈر بائی دی پارلیمنٹ ہے, بائی دی ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے, انڈر sir, دا it کانسٹیٹیوشن. doesn't انڈر دا mean that. کانسٹیٹیوشن سے کیا معنی, کوئی ریفرنس دیں نا. under the Constitution which is provided, and in the Constitution would include everything and anything which is in there. Mr. Hassan, Would you're be a not, power to make Hassan legislation. Sahab, you're not adding anything Sir, useful. میں بس conclude پھر آپ اس کو ایک conclude ہی کر چیز رہے ہیں. صرف بتا دیں, enlargement of jurisdiction. One, enlargement, the word enlargement in itself implies that something already exists and it is being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It's not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously. So In the anything which Constitution. maybe enlargement would be which is already existing and your lordships are given additional powers to do that, or Can you cite an example? Learned Council, Cite an example. Learned Council, یہ اپیل جو ہے, یہ اپیل کس جورسڈکشن اور پاور کی ریمیڈی ہے؟ sorry, کس پاور اور جورسڈکشن کی ریمیڈی ہے دی اپیل؟ 143 کی ہے. جی That power already exists sir, and it's only a continuation of the same power. sir 185 کے اندر 184 کی اپیل does not exist with utmost respect. Learned Council جو my lord نے سوال پوچھا وہ ہے, سوال کے اوپر کہ اگین دیکھیں نا, دیکھیے دو- کوشچن سن یہ لیں, ہے سوال کہ یہ if ہے, your lordships are to سوال یہ read ہے, into the سن لیں, constitution then that's a different The question. question is, 184 is before 185. ٹھیک ہے, ساری جو اپیلز سپریم کورٹ کے میں پرووائڈڈ ہیں وہ ہر اس کی تمام صورتیں 185 میں منشن کی گئیں. If the framers of the Constitution wished to provide an appeal under 184, they could have easily added something in 185 saying 185 کے under 184 کے orders کے against appeal ہو سکتی ہے. آرٹیکل آئٹم 55 میں انلارجمنٹ کا یوز ورڈ استعمال کر کے یہ کہنا کہ جی ہم ایک نئی جورسڈکشن کریٹ یا کنفر کر سکتے ہیں, از دیٹ ڈویبل؟
Let's not do اور it. اسی میں ایڈ کر دوں کہ کمپٹیشن کمیشن ایکٹ میں اگر اپیل ہے اور کافی قوانین ہے جس میں سپریم کورٹ میں اپیل آ گئی تو پھر وہ تو ایکسپریسلی کانسٹیٹیوشن میں نہیں دی ہوئی جوریسڈکشن لارج سر وہ کیسے پھر اپیل آ گئی؟ we are trying to mix the two things. That is by virtue of another entry in the constitution, the legislation relating to that has got nothing to do with 184 power. جی میں وہی آپ سے پوچھا انٹری 55 میں اسپیسیفکلی انلارجمنٹ آف جورسڈکشن ڈیل کرتی ہے تو وی ول ناٹ گو ٹو اینی جنرل انٹری, ویل گو ٹو دی اسپیسیفک انٹری فرسٹ which says that enlargement jurisdiction can be either expressly given in the constitution اور انڈر تو کا مطلب ہی نہیں ابھی تک آپ سے آیا, لیکن چلیں بائی دا کانسٹیٹیوشن ایکسپریسلی, تو پھر کمپٹیشن کمیشن کی اپیل کیسے آ گئی؟ سر اس میں جو اپیل جی جی provision. سر 185 کو جب آپ پڑھیں گے 185 کے اندر اپیل میں کمپٹیشن کمیشن چلے حسن صاحب یو ناٹ ریئلی سر آنسرنگ میں اینی تو جواب تھنگ, دیتا نو یو آر ناٹ آنسرنگ, سوری ٹو سے, تو آپ کسی اور کو دے دیں نا, اب کافی ہو گیا نا, اب دیکھ لیں ایک بجے, اب آپ کتنا آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کہا تھا, آپ نے 2 گھنٹے دے دیے ہیں. سر صاحب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ ایگزامپل کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں میں لاسٹ ڈیٹ پہ بھی میں نے ایک کوشچن کیا, اس کا جواب نہیں آیا. آپ کے لا ریفارمز آرڈیننس 1972 کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو 199 ہے اس کے لیے ایک اپیل پرووائڈ کی گئی ہے. اس اپیل کو بعد میں 269 آرٹیکل 269 میں اس جو آپ کے آرڈیننس تھا, مارشل لا آرڈیننس, اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا کہ یہ جو آرڈیننس کے تحت ایک اپیل کی ریمیڈی دی گئی ہے وہ درست دی گئی ہے, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل, وہ کہ وہ ہائی کورٹ سے متعلق ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ہائی کورٹ کو بھی 202 کنٹرول کر رہا ہے, سپریم کورٹ کو 191 کر رہے ہیں, دونوں سے. اگر 199 میں اپیل کی ریمیڈی آج تک چلی آ رہی ہے, کیوں نہ 184(3) میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ وہاں ہونی چاہیے بے شک ہائی کورٹ سے. سر وہ سول پروسیجر کوڈ کی امینڈمنٹ کے تھرو اپیل ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ کنوٹیشن, ہیئر اٹس اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن, اٹس اے ڈفرنٹ کنوٹیشن, وہ تو ہم اس کو دو چیزوں کو انٹر لنک نہیں کر سکتے. اور آئٹم 55 میں ہائی کورٹ کے متعلق لیجسلیشن کا قدغن نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. Yes, Mr. Bandari, I think you want to now take the rostrum. I have a question. I have a question. یہ جو آپ سے enlargement of jurisdiction پوچھا تھا, I go back to the question کہ جو constitution of benches ہے وہ کون سی jurisdiction ہے under the constitution جس کو enlarge کیا جا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, وہ تو آپ نے کانسٹیٹیوشن آف بینچز میں بنائی ہے, کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی پروویژن نہیں ہے. That's not an enlargement of jurisdiction, or is it a jurisdiction? That is all, in fact, that is a jurisdiction, that's not an enlargement of jurisdiction. Constitution of benches are by way of the rule making part that the court has decided کہ benches is formed. So that's not an exercise of jurisdiction? England کے اندر they have actually formed a special law for that. کہ ایسی زبانی بات نہ کریں, لاء کا حوالہ دیں. سر انگلینڈ میں ایسے لاء ہو گیا, ایسے نہیں کریں نا, دیں چیزیں ہمیں پھر. مسٹر حسن, اس لاء میں دو چیزیں ہو رہی ہیں نا, ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے, ایک اپیل کی جورسڈکشن کی بات ہے, تو دو مختلف چیزیں ہیں, اس کو سیپریٹ رکھیں. بالکل سیپریٹ کریں. خیال میں بنداری صاحب شاید بہتر جواب دیں, شاید یا سنتے ہیں ان کو. جی سر بالکل, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. You are a petitioner? My lord, I am representing PTI, your lordship. Are you a petition number? My lord, notice was issued in all petitions. Have you filed something? My lord, I filed two concise statements, CMA 3933 3933 and CMA number 8351. 8351. What are the difference between the two? My lord, the first was filed several months ago. The 8351 was filed yesterday in the light of the observations that have been made on the last date of hearing, the submissions made by counsel. I've tried to address some of the points that have come up during your lordship's observations. No, first of all, tell me where you stand. My lord, I am under instructions to support the petitioners, but with some caveats. I am not saying, and I'll just say this and then move on to my submissions. Well, I am not saying that the Parliament cannot per se make any law as far as the practice of the Supreme Court is concerned. It can, but that power is heavily circumscribed by various express and structural limitations within the Constitution. So that's heavily circumscribed. But within those limits, it can.
And I'll expand on that. So as my Lord Justice Mansoor just said, there are two aspects to the, First finish your thing. my Lord, Then you come to what we have my Lord, observed. yes, You are conceding that the parliament can, but their powers heavily circumscribed. heavily circumscribed. Now, which particular provisions of this act are you think the parliament has exceeded its jurisdiction? My Lord, If I may, if you could first expound on your initial proposition, sorry, as far as the first point, if you could expound on that particular part, that the legislature has the power. Explain that. Then move on to the issue where the restrictions are. My Lord, absolutely, that's exactly how I will address. And I will address both aspects of the law on this point. First aspect is the practice and procedure aspect, sections 2, 3, 4, 6, 7. And then there is the appeal, and I'll address them separately. I'll start with the practice and procedure bit first. My Lord, the various articles have been read out before the court many times. My Lord, Article 1, let's start off with where the Parliament draws its legislative power from. There are two sources in the Constitution. One is Article 142, which takes us to the federal legislative list. The second are a set of provisions in the body of the Constitution which confer specific power on the Parliament to make laws on identified specific subjects. These are the two sources. Now, the question before your Lordship and your Ladyship, the question before the court is, as has come out in discussion recently, is whether Article 191 by itself, and I emphasize upon the word, my Lord, by itself, is a source of legislative power. And my submission on that is that it is not. And I'll explain the reasons why I say that. Well, your Lordship has already seen the preamble to the preamble itself identifies the source of legislative power that the Parliament has invoked. It has invoked two sections, two articles, Article 175(2) and Article 191(2). My Lord, let's just read both of them very quickly. And then compare their language to Article 142. Article 175, Clause 2 says this: no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. This is similar to, but slightly more specific than 191. 191 says, subject to this constitutional law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now your Lordship may turn to 142. 142 is cast in different language altogether. It starts off by saying, subject to the Constitution, a Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. So the legislative power is conferred with respect to identified subjects. Subject to the Subject to the Constitution. And the appropriate legislature is identified. So that's how, in my humble opinion, you identify whether an article is a source of legislative power. It identifies the subject on which the legislature can enact law, and it identifies the legislature itself. Now, if your Lordship go back to 175(2), it simply says, no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by any law. It doesn't say what is the... ये मैं आपकी तरफ clarify for me. You are saying Parliament does not have power to legislate except items mentioned in the federal legislative list. Is this what you are saying? My Lord, in the what is mentioned in the federal legislative Yes or list, no? Yes, and also on what is mentioned in the body of the Constitution. And I'll just take your Okay, now Lordship. I will give you an example.
my reading of the fourth schedule, I mean, science is developing, artificial intelligence has evolved. اردو میں اس کو شاید مصنوعی ذہانت کہہ لیں, آؤٹر اسپیس, خلائی بسیط کہہ لیں شاید, سوشل میڈیا, سماجی رابطہ کہہ لیں. تو ان کے متعلق پارلیمان قانون نہیں بنا سکتی ہے, کیونکہ ان تینوں چیزوں میں سے ایک کا بھی ذکر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں بھی نہیں ہے, اور آئین کی کسی شق میں ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بھی نہیں ہے. اب جب آپ اٹینڈ کر لیں میرے سوال کو. مائی لارڈ, میرے خیال میں بنا سکتی ہے. آپ نے اپنا ہی سوال کو توڑ دیا پھر اپنے جواب کو. نو مائی لارڈ, میں آپ نے جو لیجسلیٹو لسٹ میں انٹریز ہیں ان کو ٹو دی میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ. میں آپ کو میں نے 3 ایگزامپل دے دی نا, ان کو کسی طرح سے بھی وہاں نہیں فٹ ہو رہی ہیں, اور نہ آئین کی کسی اور شق میں آ رہی ہیں یہ باتیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں. تو پھر پارلیمان کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا, پاکستان اسپیس پروگرام نہیں شروع کر سکے گا کیونکہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یا تو آپ یہ آرگیومنٹ کریں گے کہ نہیں سندھ کر سکتا ہے, وفاق نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ باقی سارے اختیارات پھر صوبوں کے پاس ہیں. یہ تو آپ جواب دے دیں نا. میں دے دیتا ہوں. ایسے براڈ آپ اگر پینٹ برش سٹروکس لگائیں گے تو اس کے لیے اپنی مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. Let me explain. For example, with respect to space programs, if Pakistan has entered international treaties, ہم قانون کی بات کر رہے ہیں. then there are specific entries which allow Parliament to enact law for implementing international کون سا treaties. انٹری ہے بتا دیں. Well, entry 3. Entry 3, external affairs, implementation of treaties. For example, آپ اس کو سن تو لیجیے نا, ایسے نہ کریں نا, تھوڑی سی ہماری بھی قدر کر لیں. انٹری 3 کو ٹریٹیز کی تو میں نے بات ہی نہیں آپ سے کی. آپ سن بھی لیں نا, ٹریٹی کی میں نے بات ہی نہیں کی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان چلیں ٹریٹی سے خلاف ہی کر رہا ہے کام. ٹریٹیز میں کیوں جوڑ رہے ہیں ہم؟ بھائی کسی کو آؤٹر اسپیس سے پروگرام کرنا ہے, انڈیا نے کیا ہے, کوئی ٹریٹی کے ذریعے کر رہی ہے. اگر ہم کل شروع کرنا چاہیں تو آپ کے مطابق ہم نہیں کر سکتے ہیں, یا کر سکتے ہیں تو اگر کر سکتے ہیں تو وہ کون سا پاور پارلیمان استعمال کرے گا؟ my lord, legislative entries میں بہت سی بتا دینا مجھے ایک. فار ایگزامپل my lord, جیسے یہ اگر اس میں یہ نیوکلیئر انرجی کا نیوکلیئر کی بات آیا, الگ ہے. اس کے اندر my lord, آپ نے مکلف ورسز میری لینڈ کا کیس آپ لوگ اتنے متاثر ہو گئے ہیں امریکن, ہم آپ سے ہمارا ریٹن آئین ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کا آئین اپنی جگہ ہے. میں آپ کی ججمنٹ جو کہ آپ نے اب ججمنٹ کو چھوڑ دیجئے نا, سول ایویشن اتھارٹی کے کیس میں دی, اس میں آپ ذرا تسلی سے بحث کریں نا. بالکل, یا تو آپ یہ آرگومنٹ پیش نہ کریں. جب آپ یہ پیش کرتے ہیں یہ بحث سامنے یا ایک مفروضہ کرتے ہیں کہ اٹ از ایز گیون, تو میں پھر میں یہ نہیں مانتا ہوں. یا تو کیا میں یہ واپس لیتا ہوں یہ بات کو. آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان صرف وہ کام کر سکتی ہے جو 142 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ یا ایکسپریسلی یا امپلائڈلی ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. یا تو کہیں میں اس بات کو واپس لیتا ہوں. اگر آپ یہ اس بات رہے ہوئے ہیں تو میرے سوال کا جواب دیجئے. آپ جواب نہیں دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری لینڈ ورسز اس میں دیکھ لیں, اس کو کم کیوں دیکھیں؟ مائی لارڈ, میں اسپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں تو کیس تیار کر کے نہیں آیا. نہیں جی, میں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ ہوں, اس پہ میں اس کی بات کریں نا. پھر آپ یہ براڈ اسٹروکس نہ پینٹ کیجئے. اسٹارٹنگ پوائنٹ تو میں آپ سے کہیں سے آپ براڈ اسٹروکس جب پینٹ کرتے ہیں اپنے لیے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں, تو آپ فوکسڈ رہیں اسی بات پہ. میں تو 142 جی لرنڈ کاؤنسل لرنڈ کاؤنسل آپ آئٹم 58 دیکھیں گے جی, آئٹم 58 اور دوسرا مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا, Part 2 entry 3 تو دیکھیں. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آرٹیکل 191, آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ دی پارلیمنٹ از bereft of jurisdiction to legislate in the context of any of the fundamental rights or access to justice. My lord, I have not articulated my argument as yet. اگر آپ کر لیں, I think بہتر ہوگا اگر آپ argue as you want. We'll go back to your, I apologize, you argue as you Your want. lordship should not apologize. چلیں My lord, for 2 days I have heard all our questions. کریے Let me address those questions. This is what I'm saying. My lord, I will answer your lordship's question also. اب آپ کر لیجئے نا. My lord, the starting for legislative competence is entry Article 142 or the body of the Constitution.
Now, body of the Constitution, for our present purposes, the only article relevant is Article 191. In the legislative list, there is entry 55. Now, these are the two provisions that have to be interpreted and read. As I read, Article 175(2), the expression subject to law, which is used in 191, is used in various other articles also. That by itself does not confer any legislative power or on any identified legislature. Just kindly look at Article 14. Article 14. 1/4. Man, Dignity of man. Article 14. It says, the dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. This by itself doesn't say who will make the law. The province will make the law or the federation will make the law. In order to determine who can make the law for the purposes of Article 14, you have to go to other provisions of the Constitution. The same is with respect my submission for Article 191 also. It does. ये आर्ग्यूमेंट आप पूरा तो कर लें तो प्राइवेसी के मुतालिक कौन बना सकता है कानून? मतलब फेडरेशन भी बना सकती है और प्रोविंस भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं. उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव पावर स्प्रेड कैसे है, और दोनों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ, पीनल लॉ पे हो सकता है गलत बनाए हों, प्रोविंस भी बना सकता है. और प्राइवेसी वगैरह के बारे में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, फेडरेशन ने भी बनाया हुआ. नहीं, पर उसी तरह अगर चलें तो 191 में सब्जेक्ट टू लॉ है, एंड सपोज देयर इज नो, एंड आई थिंक देयर इजंट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री रिलेटिंग टू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर. There is no. So then the word law would become redundant in 191. No, my lord. What would happen to that? That's exactly what I'm saying. I'm trying to proceed step by step. So 191. I read it, my lord, but the mere fact that the expression subject to law is used does not confer any legislative power, just as that it doesn't confer any legislative power under Article 14. What it is, my lord, the power is conferred on the Supreme Court. The power is on the Supreme Court to make rules. Subject to law is a limitation on that. It's a limitation on the power that has been granted to the Supreme Court. My lord, there are two Supreme Court judgments which say that, my lord, your lordship, I've mentioned them in my written submission. Mr. Bhandari, do you mean that judgment cite kar dein? The Just first, a citation. Mr. Bhandari, do you mean that before making rules, there must be some law? my lord, I'm not saying that. There may be, So subject to law, what does it mean, subject to law? well, and a validly enacted law by the appropriate legislature. It could be pre-existing, it could Without any enactment, rule cannot be made. no, rules can be made. They can But be subject to law. My lord, the rule-making power is a standalone independent power on the Supreme Court. But subject to law. If there is a law, then the Parliament can make that law within the limits that I will just explain. You said Parliament can make a law. Parliament can, but I will just explain what in my humble understanding are the limits on that. I will explain that. Pehle But wo there, citations there. Ji, my lord, Mr. Bhandari, that is subject to constitution and law. So you borrowed this power from the constitution and subsequently you made rules. yes, my lord. This is the intent. This is the intent. This is the intent. My lord, the citation is by Khan versus Border Allotment Committee, PLD 1965, Supreme Court 623, at page 633. For what proposition? My lord, this expression, subject to constitution and law, was discussed in detail by Mr. Justice Kekaus in his judgment, and this was then followed in LDA versus Imrana Tivana, 2015 SCMR 1739, दूसरा कौन सा है? 2015 SCMR अब तो दो यार. 1739. ठीक है, ये